مونچھوں کو بلیڈ کے ساتھ کٹوانا صحیح ہے، صرف سنت کے خلاف جائز ہے، افضل نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کینچی سے کرو۔ حدیث میں خص و شوار، خص کہتے ہیں مقیاس سے کاٹنا، مقیاس کہتے ہیں کینچی سے۔ واف اللحا، خص و شوار، واف اللحا۔ وعن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، رواه مسلم۔ عباس ابن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاقہ محسوس کر لیا طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ و مٹھاس، کس نے؟ من، اس آدمی نے، رضی باللہ جو خدا پر راضی ہوا، ربن، رب ہونے کی حیثیت، وبالاسلام دینا، اور اسلام پر راضی ہوا دین کی حیثیت سے، وبمحمد رسول، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی ہوا رسول ہونے کی حیثیت سے۔ جو خدا پر راضی ہو رب ہونے کی حیثیت سے، اسلام پر راضی ہو دین ہونے کی حیثیت سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی ہو رسول ہونے کی حیثیت سے، ٹھیک ہے۔ اللہ پر راضی ہونا دو قسم کا ہے۔ ایک یہ کہ انسان خدا پر راضی ہو اس حیثیت سے کہ وہ خالق ہے اور مخلوق ہے، اور ایک اللہ پر راضی ہونا ہے رب ہونے کی حیثیت سے۔ اس حیثیت سے تو حدیث میں ہے کہ ایمان کا ذائقہ وہ محسوس کرے گا جو اللہ پر راضی ہو رب ہونے کے، یعنی جو اللہ کو رب مانے گا، معلوم ہوا جو اللہ کو خالق مانے گا وہ مومن ہے۔ کیوں؟ اللہ کا خالق ہونا متفقون علیہ ہے، اس کو مومن اور کافر دونوں مانتے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگر آپ اہل مکہ سے پوچھیں زمین آسمان کا خالق کون ہے تو وہ کیا کہیں گے؟ خلقہن اللہ العزیز الحکیم، اس کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے بارش برسانے اور بارش کا خالق کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تم کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے اللہ۔ تو اللہ کا خالق ہونا تو عند المشرکین بھی مسلم تھا۔ اگر اللہ کی خالقیت ایمان ہو تو پھر تو ایک بھی مشرک نہیں ہوگا، پھر تو وہ کفار مکہ بھی مومن تھا۔
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرار بخالقیت اللہ تعالی یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ اقرار بربوبیت اللہ تعالی. من رضی باللہ ربا. اب بات سمجھ میں ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ربوبیت کی تخصیص کیوں کی گئی؟ خالق ہونا بھی خدا کی صفت ہے، رب ہونا بھی خدا کی صفت. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ربوبیت کو اہمیت حاصل ہے، اور اہمیت یہ ہے کہ جب آسمان اور زمین نہیں تھے تو آسمان اور زمین سے 40 سال قبل عالم ارواح میں اللہ نے ایک اجلاس بلایا ارواح کا، اور ان سے خطاب فرمایا تھا. اس خطاب میں اللہ نے ارواح سے خالقیت کا اقرار نہیں، ربوبیت کا. قال الست بربکم. تو اللہ نے ازل میں ارواح میں جو سبق پڑھایا تھا اپنے خالق ہونے کا یا رب ہونے کا سبق پڑھایا تھا. اور جب دنیا میں انسان کو بھیجا اور انبیاء علیہ السلام کو استاد بنا کے بھیجے اور آسمانی کتابوں کو درس نظامی بنا کے بھیجا، تو اس میں بھی اسی سبق یاد دلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے. آپ کے قرآن میں ہے الحمدللہ رب العالمین کہو، قل اعوذ برب الفلق کہو، قل اعوذ برب الناس کہو، ربنا ظلمنا انفسنا، رب اغفر لی ولوالدی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. یہ سارا سبق اسی ربوبیت کا. اور جب دنیا سے نکلیں گے اور قبر میں پہنچیں گے تو مدرسے سے جب فارغ ہو جاتے ہیں تو امتحان دینا پڑتا ہے. تو قبر میں جو ہم امتحان دیں گے تو من خالق کو نہیں پوچھا جائے. کیا پوچھا جائے؟ من ربک. تو دنیا میں آنے سے پہلی بھی ربوبیت، دنیا میں آنے کے بعد بھی ربوبیت کا سبق، اور دنیا سے نکلنے کے بعد بھی ربوبیت کا امتحان کیا جاتا. اس لیے حضور نے فرمایا من رضی باللہ ربا. ٹھیک ہے، ایک وجہ ترجیح. دوسری وجہ ترجیح کہ صفت خالقیت ہر شے میں محدود ہے. اللہ نے مجھے پیدا کیا تو بس کر دیا کہ بار بار پیدا کرتا، ایک بار پیدا کیا. لیکن ربوبیت صفت مستمرہ ہے. اللہ نے میرے آنکھ کا خلق کیا، اس میں بینائی کا خلق کیا، لیکن وہ بینائی کا خلق ایک بار کیا یا پے در پے اس کو پالتا رہتا ہے. سماعت پالتا رہتا ہے، جسمانی قوت پالتا رہتا. تو یہ صفت مستمرہ. اس لیے فرمایا من رضی باللہ ربا. ٹھیک ہے، تو ربن کی قید لگا کر مشرکین مکہ کو دھکیل دیا کہ وہ رب ہونے پر رضامند نہیں ہے. تبلیغی حضرات بھی کہتے ہیں کہ دکان نہیں پالتی، فیکٹری نہیں پالتی، زمین نہیں پالتی، ملازمت نہیں پالتی، اللہ پالتا ہے. اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین. ٹھیک ہے یعنی تو ربن کی قید لگا کر مشرکین مکہ کو نکال دیا. وبالاسلام دینا. اسلام کو پسند کرنا دو قسم کا، ایک اس حیثیت سے کہ اس میں میرا مفاد ہے، جہاد پر جاؤں گا تو غنیمت مل جائے گی، جہاد پر جاؤں گا تو لونڈیاں مل جائے گی. یہ اسلام پر رضامندی ہے اپنے مفاد کی خاطر. اور ایک اسلام پر رضامندی ہے راستی کی حیثیت سے کہ یہ میرا راستہ ہے، اس پر چل کر میں نے جنت پہنچنا ہے. تو دیناً کہ اسلام کو راستی کی حیثیت سے پسند کرے وہ مسلمان ہے. اس سے احتراز کیا منافقین سے. منافقین جو ہے وہ اسلام کو پسند کرتے تھے
راستہ نجات کی حیثیت سے یا اپنی مفادات کے حیثیت؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُؤْمِنُ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ایمان کی کنارے پر رہتے ہیں، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر اس کو پیسہ ملے اطمأن بِهِ، وَإِنْ أَصَابَهُ شَرٌ، اگر اس راستے میں تکلیف ملے انقلب عَلَى عَقِبَيْهِ، پھر جاتے ہیں۔ تو دینن کی قید لگا کر کس سے احتراز کیا؟ منافقین۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُؤْمِنُ عَلَى حَرْفٍ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ خدا کے ساتھ چلتے ہیں کناری کناری پر، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر برکت ملتی رہے تو چلتا رہے، وَإِنْ أَصَابَهُ شَرٌ انقلب عَلَى عَقِبَيْهِ۔ بات سمجھ میں آ؟ مومن وہ ہے کہ نماز میں بھی خدا کے ساتھ چلے، روزے میں بھی خدا کے ساتھ چلے، حج میں بھی خدا کے ساتھ چلے، اور زکوٰۃ میں بھی خدا کے حکم کے ساتھ چلے، اور جہاد میں بھی چلے۔ ٹھیک ہے؟ تو دینن کی قید لگا کر منافقین سے احتراز کیا۔ صورت آئی سمجھ؟ وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، اور جو راضی ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول ہونے کی حیثیت، یہ رسولن کی قید لگا کر ابو طالب سے احتراز کی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خوش ہونا دو قسم کا، ایک یہ کہ میری گھر بھتیجا پیدا ہوا، میرے گھر بیٹا پیدا ہوا، میرا بھائی پیدا ہوا، میرا چچا پیدا ہوا، میرا شوہر پیدا ہوا، اور ایک یہ ہے کہ نبی علیہ السلام مبلغ ہے، خدا کا سفیر ہے، ہادی ہے، جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ تو رسولن کی قید لگا کر ابو طالب سے اعتراض کیا۔ حضور کی پیدائش پر ابو طالب خوش ہوا تھا، لیکن اس حیثیت سے نہیں ہے کہ یہ ہادی و مبلغ ہے، بلکہ اس حیثیت سے کہ میرے گھر بھتیجا آیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے خوش ہونے کے باوجود نہ وہ مسلمان تھا، نہ وہ جنت میں گیا، نہ جہنم سے نجات حاصل کی۔ تو رسولن کی قید لگا کر ابو طالب سے اعتراض کیا، اور دینن کی قید لگا کر منافقین سے احتراز کیا، اور ربن کی قید لگا کر مشرکین مکہ سے احتراز کیا۔ ٹھیک ہے؟ غرض یہ کہ آپ خدا کو بغیر لالچ کے مان لیں۔ اس لیے امام غزالی نے فرمایا عبداللہ بہت کم ہے، عبد الرحمن اور عبد الرحیم بہت زیادہ ہے، کیونکہ عبد الرحمن کا معنی کہ یہ عبد اس وقت تک رہے گا جب وہ رحمان رہے گا اور اس پر رحم کرے گا، اور اگر وہ رحم بند کرے پھر عبد نہیں رہے گا۔ عبد الرحیم کا معنی یہ کہ یہ عبد اس وقت تک رہے گا جب اوپر والا رحیم ہوگا، اگر وہ رحمت بند کرے گا تو یہ عبدیت بند کرے گا۔ عبداللہ کا معنی یہ ذات کا غلام ہے، رحم کرے یا نہ کرے، احسان کرے یا نہ کرے، دولت دے یا نہ دے، میں اس کا غلام رہوں گا۔ بات سمجھ میں؟ امام غزالی نے فرمایا کہ آپ کو عبد الرحمن بہت ملیں گے، عبد الرحیم بہت ملیں گے، لیکن عبداللہ کی ذاتی بختہ کا عاشق وہ بہت کم ہے۔ دودھ کی مجنون زیادہ ہے اور خون دینے والا بہت کم ہے۔ ٹھیک ہے؟ لیکن امام غزالی نے فرمایا جو قربانی نہیں دیتے جن کا ایمان خطرے میں ہے، ایک حلال جانور ہے بکری گائے بھینس، ایک حرام جانور ہے کتا اور خر۔ قربانی ہم کس کی دیتے ہیں؟ جو حلال کے، جو حرام کے ہو۔ تو جو قربانی دیتے ہیں جہاد کرتے ہیں خدا ان کی قربانی قبول کر لیتے ہیں، اور جو کھوتے ہیں ان کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتے، ان کی قربانی جائز نہیں۔ تو کھوتے نہ بنا بلکہ بکرے بنا۔ کہاں یہ قید ذہن میں آ رہی ہے؟ وعن ابی ہریرہ، مشکات کو زیادہ کہے گا۔